ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آؤ سب سے پہلے ہمارے تمہارے آقا مولا ملجا و ماوا رحمت عالم نور مجسم رہبر اعظم نیر اعظم دستگیر اعظم محسن اعظم قائد اعظم فخر آدم و بنی آدم باعث ایجاد عالم صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں بڑے ادب احترام کے ساتھ بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بہت ہی پیاری کتاب ہے، کتاب کا نام تیرے دشمن سے کیا رشتہ ہمارا یا رسول اللہ۔ تیرے دشمن سے کیا رشتہ ہمارا یا رسول اللہ۔ اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد میں نے کچھ اشعار لکھے ہیں، سماعت کریں۔ تیرے دشمنوں سے کیا واسطہ ہمارا یا رسول اللہ، تیرے دشمنوں سے کیا واسطہ ہمارا یا رسول اللہ، ہے تیرے غلاموں سے رشتہ ہمارا یا رسول اللہ، ہے تیرے غلاموں سے رشتہ ہمارا یا رسول اللہ۔ تیرے عشق میں جیے ہم، تیرے عشق میں مرے ہم، تیرے عشق میں جیے ہم، تیرے عشق میں مرے ہم، ہے یہی خلد کا راستہ ہمارا یا رسول اللہ، ہے یہی خلد کا راستہ ہمارا یا رسول اللہ۔ میرے پیارے دوست بزرگوں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا بہت ہی پیارا ترجمہ یہ ہے کہ وہ جو لوگ جو اس کے بعد آئے وہ کیا کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہمارے سے پہلے ایمان کے ساتھ جا چکے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے کیا فرمایا؟ قرآن شریف میں ارشاد فرمایا کہ ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو دنیا میں ایمان کے ساتھ ہمارے سے پہلے جا چکے۔ میرے پیارے دوست بزرگوں، بعد میں آنے والے مسلمانوں کا پہلے جانے والے مسلمانوں کی مغفرت کی دعا کرنا یہی ایصال ثواب ہے۔ سبحان اللہ، یہی ایصال ثواب ہے اور اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے۔ اسی لیے خالق کائنات نے 28واں پارہ سورہ حشر رکوع 4 آیت نمبر 10 میں خوبی کے طور پر یہ بیان فرمایا، خوبی کے طور پر یہ بیان فرمایا۔ میرے پیارے دوست بزرگوں، حضور علیہ السلام کی پیاری حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امتی امت مرحومہ، امتی امت مرحومہ، میری امت امت مرحومہ ہے، میری امت امت مرحومہ ہے۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس
کے نام کے آگے مرحوم یا مرحومہ لگا دیا جائے تو وہ مردہ ہے، وہ مردہ ہے۔ ہماری سوچ یہ ہے، مگر اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ میری امت امت مرحومہ ہے، یعنی مرحوم کا مطلب یہ ہے کہ جس پر رحمت کی گئی، سبحان اللہ، جس سبحان اللہ۔ پر رحمت کی گئی، اور میری امت جو ہے وہ امت مرحومہ ہے، اس لیے میری امت پر رحمت کی گئی ہے۔ میرے پیارے دوست بزرگ، اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کے لوگ جب قبر میں جائیں گے تو ان کے گناہ ان کے ساتھ ہوں گے، ان کے گناہ ان کے ساتھ ہوں گے، اور جب قبر سے نکالے جائیں گے تو ان کے گناہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، ان کے گناہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن جب اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہ امت جو ہے اٹھائے جائیں گے قبروں سے تو ان کے گناہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ کر یہ مہربانی کی کہ یا رسول اللہ، ان کے گناہ کہاں چلے جائیں گے؟ ان کے گناہ کہاں چلے جائیں گے؟ تو اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ جو امت، یہ جو مسلمان ہیں ان کے لیے استغفار کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو مسلمان ہیں ان کے لیے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی برکت سے ان کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ان کی برکت سے، اس کی برکت سے ان کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ میرے پیارے دوست بزرگوں، اور یہی کام ایصال ثواب ہے، اور یہی کام ایصال ثواب ہے۔ اچھا آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں یا نہیں؟ کھانا کھاتے ہیں۔ جب ہم صبح کے وقت 3 روٹی اور 4 بوٹی کھاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کچھ صبح کا ناشتہ، صبح کا ناشتہ کہتے ہیں۔ جب ہم دوپہر میں ظہر کی نماز کے بعد دلیا پلاؤ اور کسا دبا کر کھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ دوپہر کا کھانا، یعنی لنچ کہتے ہیں۔ پھر وہی دلیا پلاؤ، اور جب عشاء کی نماز کے بعد ہم جب کھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ رات کا کھانا۔ کیا کہتے ہیں؟ رات کا کھانا، یعنی کہ ڈنر۔ اب بتائیے، کھانا تو کھانا ہے، یہ رات کا کھانا، صبح کا کھانا، دوپہر کا کھانا، یہ بریک فاسٹ، یہ لنچ، یہ سب کیا ہے؟ اسی کھانے کا نام ہے، اسی کھانے کا نام ہے، بلا تمثیل۔ ٹھیک اسی طرح میرے پیارے دوست بزرگوں، اگر ہم مسلمان کسی مومن کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، اور یہی کام فاتحہ کے نام سے کہا جاتا ہے، یہی کام فاتحہ کے نام سے کہا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح میرے پیارے دوست بزرگوں، جب یہی کام ایصال ثواب ہم 3 دن میں کرتے ہیں تو اسے تیجے کے نام سے کہتے ہیں۔ اب یہی کام ایصال ثواب جب ہم 4 دن میں کرتے ہیں تو اس کا نام چہرم کہتے ہیں۔ یہی کام ایصال ثواب ہم جب 10 دن میں کرتے ہیں تو اسے دسواں کہتے ہیں۔ یہی کام ایصال ثواب ہم جب 20 دن میں کرتے ہیں تو اسے 20واں کہتے ہیں۔ یہی کام ایصال ثواب جب ہم 40 دن میں کرتے ہیں تو اسے 40واں کہتے ہیں۔ یہی کام ایصال ثواب جب ہم برس میں کرتے ہیں تو اسے برسی کہتے ہیں۔ یہی کام ایصال ثواب جب ہم کسی بزرگ کے عرس کے موقع پر کرتے ہیں تو اسے قل شریف کہتے ہیں۔ یہی کام ایصال ثواب جب رجب شریف کی 6 تاریخ کو کرتے ہیں، خواجہ فرید نواز کے نام کرتے ہیں تو اسے چھٹی کا فاتحہ کہتے ہیں۔ یہی کام ایصال ثواب جب ہم 15 اور 22 تاریخ رجب المرجب کی تاریخ کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو اسی کا نام کنڈے کا فاتحہ کہتے ہیں۔ یہی کام اگر ہم ایصال ثواب حضور غوث پاک کے نام کرتے ہیں تو 11ویں شریف کا فاتحہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، مولانا احمد رضا صاحب قبلہ، مولانا احمد رضا صاحب تھوریا باڑا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جس طرح ڈنر، ناشتہ، یہ سب صرف کھانے کے نام ہیں،
ٹھیک اسی طرح ایصال ثواب کے یہ سب نام ہیں، 10واں 20واں 40واں عرس برسی، یہ سب جو کچھ بھی ہے سب ایصال ثواب کا نام ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ ایصال ثواب، اور ایصال ثواب قرآن و حدیث سے ثابت ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ میرے پیارے دوست بزرگوں، ایک حدیث شریف سماعت کیجیے۔ حضرت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فروز ہیں۔ ایک صحابی رسول کا انتقال ہو گیا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اتنے نیک تھے کہ ان کی وفات سے اللہ کا عرش ہل گیا، ان کی وفات سے اللہ کا عرش ہل گیا، اور حضور علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضور علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور پڑھانے کے بعد صحابی رسول سے کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابیوں، تمہارے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق 70,000 فرشتوں نے بھی ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ 70,000 فرشتوں نے بھی ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نماز جنازہ پڑھانے کے بعد میں ان کے ساتھ جنازے کے ساتھ چلنے لگے، قبرستان پہنچے۔ قبرستان پہنچنے کے بعد تدفین ہو گیا، دفن جب ہو گیا، ہو جانے کے بعد حضور علیہ السلام قبر کے پاس کھڑے ہو کر پڑھنا شروع کر دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبر کے پاس کھڑے ہو کر پڑھنا شروع کیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابی رسول بھی سن کر سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ جب پڑھ چکے تو صحابی رسول میں ایک صحابی جو تھے وہ پوچھنے لگے، حضور علیہ السلام آخر وجہ کیا ہے؟ دفن کے بعد آپ نے تسبیح و تکبیر پڑھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پڑھنے کی وجہ یہ ہے جب اس کو دفنا دیا گیا، دفنا دینے کے بعد میں اس کی قبر جو ہے اس کو دبانے لگی، اس کی قبر جو ہے اس کو دبانے لگی، اور میں نے اور تم نے جو تسبیح و تکبیر پڑھی، اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے اس کی قبر کو اس کے لیے کشادہ کر دیا، سبحان اللہ، اس کی قبر کو اس کے لیے کشادہ کر دیا۔ میرے پیارے دوست بزرگوں، یہی کام، یہی عمل ایصال ثواب ہے، یہی عمل ایصال ثواب ہے۔ میرے پیارے دوست بزرگوں، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اتنے بڑے اولیاء ولی اللہ ہیں کہ ان کا نام حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں نام آتا ہے، چھٹے نمبر کے پیر، ان میں ان کا نام آتا ہے۔ حضور جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کا ایک مرید بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس مرید پر نگاہ ڈالتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مرید پریشان ہے، اندر سے اس کے آثار چہرے سے نظر آ رہے ہیں، چہرے سے ظاہر ہو رہے ہیں کہ یہ اندر سے پریشان ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے، تم پریشان کیوں ہو؟ تو وہ مرید کہنے لگتا ہے کہ حضور کچھ دن پہلے میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا، میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میری ماں دوزخ میں ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں میری ماں دوزخ میں ہے۔ آپ بتائیے، حضرت جنید بغدادی کا مرید، اس کا مقام دیکھیے، وہ بیٹھے ہیں ان کے سامنے اور دوسرے جہان کو دیکھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں ان کے سامنے دوسرے جہان کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت حضور جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث شریف پڑھی ہے، میں نے ایک حدیث شریف پڑھی ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا
کہ جو 1,05,000 کلمہ شریف پڑھ کر کسی کو بخش دے اللہ رب العزت اس کو بخش دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بخش دیتا ہے۔ اور میں نے وہ کلمہ واقعی پڑھ کے رکھا ہوا ہے، تو دل ہی دل میں اس کلمے کو ان کے ماں کے نام پر بخش دیتے ہیں، ان کے ماں کے نام پر بخش دیتے ہیں۔ ادھر بخشنا تھا، پھر اس پر نگاہ پڑتی ہے، اس مرید پر جب نگاہ پڑتی ہے تو مسکرانے لگتا ہے، جب مسکراتا ہے تو فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ مرید کہتا ہے کہ حضور اب جو میری ماں جو ہے جنت میں ٹہل رہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو میری ماں وہ جنت میں ٹہل رہی ہے۔ میرے پیارے دوست بزرگوں، یہی عمل یہی کام ایصال ثواب ہے، یہی عمل یہی کام ایصال ثواب ہے۔ میرے کہنے میں کسی طرح کی کوئی خامی کمی بے ادبی لغزش ہو گئی ہو، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور آپ لوگ بھی میرے ساتھ مل کر توبہ کریں۔ استغفر اللہ من کل ذنب